السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کی قلم سے تحریر کردہ ناول الہام عشق کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ جی سر، میں تیار ہوں، انشاءاللہ اس ہفتے کے آخر میں نکل جاؤں گا مشن پر۔ ہادی اپنے کمرے میں کال پر مصروف تھا۔ میجر، آپ کے جذبات اس مشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ایسی امید ہے مجھے۔ دوسری طرف سے کہی گئی بات پر ہادی نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔ سر، میرے لیے میرا وطن پہلے ہے، اور جہاں تک بات ہے جذبات کی، تو میرے تمام جذبات بھی میرے وطن کے لیے ہی ہیں۔ ہادی کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین، یہ بول کر دوسری طرف سے کال ڈراپ کر دی گئی تھی۔ ہادی نے موبائل کو گھور کر دیکھا، اور جیسے ہی پلٹ کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا، آئرہ کو کھڑے پایا۔ اس کی فخر رنگت بتا رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور سن چکی ہے۔ ہادی کو غصہ تو بہت آیا تھا خود پر، کیونکہ وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ یہ مصیبت اب کہاں سے نازل ہو گئی؟ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں ایک بات جو تمہاری سمجھ میں آ جائے؟ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ہادی کی آواز پر اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت صرف خالی پن تھا۔ پاپا آپ کو بلا رہے ہیں، آئرہ یہ بول کر وہاں سے جانے لگی تھی جب ہادی نے اس کا بایاں بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہاں اگر کچھ سنا بھی ہے تو اسے یہیں دفن کر دو، ورنہ دوسری صورت میں انجام کے لیے تیار رہنا۔ ہادی نے جھک کر اس کے بائیں کان میں سرگوشی کی تھی۔ آئرہ کے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی تمام ہمت ہی شاید ہادی کے لہجے نے ختم کر دی تھی۔ ہادی بغور اس کے چہرے کے ایک رخ کو دیکھنے لگا جہاں اس وقت سرخی پھیل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس کے رخساروں کو مزید حسن بخش رہے تھے۔ وہ ان موتیوں کو اپنی انگلی کی پوروں پر چننا چاہتا تھا، لیکن آئرہ کی آواز نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میرا بازو چھوڑ دیں میجر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئرہ کی آواز پر وہ جو اس کی سہڑ میں جکڑا جا رہا تھا اور فوراً سے پہلے آواز میں لوٹا تھا اور اس سے دور ہوا تھا۔ جاؤ یہاں سے، ہادی اس کی طرف پشت کر کے بولا تھا۔ آئرہ نے بنا اس کی طرف دیکھے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ حد ہے یار، اتنا بے بس بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سنوارتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ حازم کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ وہاں شمائل اور آئرہ کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے حازم شاہ کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ ہاں ہادی، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حازم نے اسے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھنے کا کہا جہاں اس وقت شمائل بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شمائل کے پاس بیٹھ گیا۔ آئرہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور ہاسپٹل جوائن کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اور تمہاری ماما کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی چونکہ تمہاری وہ منقوہہ ہے تو تمہاری رائے بھی ضروری ہے۔ حازم شاہ نے اپنی بات ختم کر کے ہادی کو دیکھا جو آئرہ کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ پاپا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا فیصلہ ہے یہ آپ سب کا۔ ہادی نے مسکرا کر حازم کو جواب دیا، لیکن آئرہ کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ میں جانتا تھا میرا بیٹا میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا۔ ہاں ایک بات اور، شمائل کی ٹکٹ کنفرم کروا دو پرسوں کی، پاپا یاد کر رہے ہیں بہت اپنی لاڈلی کو۔ حازم نے محبت سے شمائل کو دیکھ کر کہا، بھائی مجھے آپ سب کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا۔ شمائل نے لاڈ بھرے لہجے میں ہادی کے گرد دونوں بازوؤں سے احسار بناتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، بھائی کی جان، بابا سائیں اور دادی نے اتنے پیار سے ہم سے کچھ مانگا ہے، انہیں انکار تو نہیں کر سکتے نا؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے شمائل کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے سمجھایا تھا۔ آئرہ نے حسرت سے اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز دیکھے تھے جو بولتے ہوئے تو واضح ہوتے ہی تھے، لیکن مسکرانے پر وہ مقابل کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ہادی نے جیسے ہی سامنے دیکھا، آئرہ نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یا اللہ، اس ہٹلر کو بھی ابھی دیکھنا تھا، آئرہ نے دل میں سوچا اور اشال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی، میں آپ سب کو مس کروں گی۔ ہم سب کو یا اپنے ہنی کو؟ ہادی نے مسکرا کر شمائل سے پوچھا۔ سب جانتے تھے کہ اس کا گھر میں سب سے زیادہ پیار ہمین سے ہے اور لڑائی بھی اسی سے ہے۔ ہاں تو بھائی ہے میرا، مس تو کروں گی نا، شمائل نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہمین سے یاد آیا ہادی، نظر رکھو اس پر، آج بھی بغیر بتائے نکل کے پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا اس وقت۔ حازم شاہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے ہادی سے بولے تھے، پاپا اس کے کسی دوست نے اسے پارٹی دینی تھی، وہیں گئے، مجھے بتا کر گیا ہے۔ آئرہ جلدی سے بولی تو اشال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجال ہے جو اس گھر میں اس کی سپورٹر کم ہو جائے۔ حازم شاہ کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی سوائے ہادی کے، جس کی نظریں آئرہ پر تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور حازم شاہ سے اجازت لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آئرہ کو اس کی خاموشی کسی طوفان کا اندیشہ دلا رہی تھی، لیکن وہ اپنے تمام تر جذبات کی نفی کر گئی تھی۔ پر شاید اس بار اس کی خاموشی واقعی آئرہ شاہ پر طوفان بن کر گرنے والی تھی، یا یہ فقط اس کا گمان ثابت ہونے والا تھا۔ قسمت دور کھڑی اس کو سوچوں میں الجھتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
آسمان پر بڑھتی چاند کی روشنی وہاں موجود پہاڑوں کو خیرہ کن چمک بخش رہی تھی۔ سبزہ اس وقت اندھیرے میں ہلکی سی چمک سے ماحول کو پرسوز بنا رہا تھا۔ وہ اس وقت مونال ہوٹل میں موجود تھے، جہاں اس وقت بہت سے لوگوں کی موجودگی میں بھی گہما گہمی نہیں بلکہ خاموشی تھی۔ بلیک جینس پر براؤن ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ مسکراتے ہوئے وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ بس کر، کتنا مسکرائے گا؟ نائل اسے گھور کر بولا، جو آج بے وجہ ہی مسکرا رہا تھا۔ تو جل رہا ہے نا کہ لڑکیاں تیری بجائے مجھ سے ہینڈسم کو گھور رہی ہیں؟ حمین نے حساب برابر کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ انہی لڑکیوں کو اگر معلوم ہو جائے اتنے ڈیشنگ اور ہینڈسم کے بٹوے میں 1 روپیہ بھی نہیں تو کیا ہی سین ہو۔ نائل افندی، تم یقیناً بھرے ہوٹل میں مجھ سے پٹنا نہیں چاہتے۔ حمین کی بات پر نائل کا مدھم سا کہا گونجا تھا۔ ہاں، مار لینا بعد میں حساب، ہادی بھائی کو دینا پھر۔ تم بچ جاؤ آج مجھ سے کمینے انسان۔ یہ بتاؤ، یہ رومان ہمیں دھوکہ تو نہیں دے گیا؟ حمین نے گھڑی پر وقت دیکھا جو اس وقت 8:30 کا منظر پیش کر رہی تھی، اور پھر نائل سے کہا جو مسکرا رہا تھا، تیری سیفٹی کے لیے میں اس سے موبائل نمبر لے چکا تھا، کال کی تھی میں نے اسے، بول رہا تھا ٹریفک میں ہے، پہنچ جاتا ہے، لو آ گیا۔ نائل سیڑھیاں اترتے ہوئے رومان کو دیکھ کر جلدی سے بولا، سوری گائز، وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، خیر تم لوگ آرڈر کرو جلدی سے۔ رومان ان کے قریب کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، ویٹر۔ حمین کی آواز پر ایک لڑکا ان کی طرف آیا جو بلیک اور وائٹ یونیفارم میں یقیناً ہوٹل کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جی سر، یہاں اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے آرڈر لیں، کیونکہ بل ہمارے رومان چودھری ادا کریں گے۔ حمین کی بات پر جہاں رومان نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا، وہیں نائل نے مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ویٹر نے حیرانگی سے حمین کو دیکھا تھا، کیونکہ وہاں تقریباً اس حصے میں 40 سے 50 لوگ موجود تھے۔ حمین سر، میں تو آپ دونوں کو ڈنر کروانے والا تھا نا؟ رومان کی صدمے بھری آواز پر حمین نے اسے دیکھا تھا۔ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں تم چپ کر جاتے، اور جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں تمہاری زبان لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ حمین نے اسے گھورا تھا۔ رومان شرمندہ سا سر جھکا گیا تھا۔ نائل نے دونوں کو دیکھ کر ویٹر کو آرڈر دیا تو ویٹر چلا گیا۔ سوری، رومان کی منمناتی آواز پر حمین نے اسے گھورا۔ نائل، اس ڈھکن کی تھوڑی سی ٹیوننگ کرنی پڑے گی بس۔ حمین نائل کو دیکھ کر بولا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پارکنگ کی طرف آ رہے تھے جب سامنے اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ہاف سلیو شرٹ کے نیچے جینس پہنے، شولڈر کٹ بالوں کی کو ادھر ادھر کیے وہ وہاں موجود حمین سمیت سب کی توجہ خود پر کھینچ رہی تھی۔ حمین نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ حمین، اگر تو نے اس لڑکی کو پٹا لیا 5 منٹ میں تو جو تو بولے گا وہ میں کروں گا، اور اگر نہیں تو اگلے 2 دن تک لنچ تو کروائے گا۔ نائل نے رومان کی طرف دیکھ کر حمین سے کہا۔ حمین شاہ کو چیلنج کر رہے ہو؟ حمین نے نائل کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل۔ نائل کے برجستہ جواب پر وہ مسکرایا۔ دیکھنا 5 منٹ میں بریک اپ بھی کر آؤں گا۔ حمین مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا جبکہ نائل اور رومان دور کھڑے اب اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ فاریہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حمین کی حیرانگی پر وہ لڑکی پلٹی تھی۔ ایکسکیوز می، میرا نام سارہ ہے۔ اوہ سوری، سارہ کیسی ہو؟ حمین نے مسکرا کر پوچھا۔ مسٹر، آپ ہیں کون؟ سارہ نے حمین کو ناسمجھی سے دیکھ کر پوچھا۔ میں انکل عظیم کے دوست کا بیٹا ہوں۔ حمین کے جواب پر اس لڑکی نے اسے گھورا تھا۔ کون انکل عظیم؟ تمہارے ڈیڈ۔ میرے ڈیڈ کا نام تو شفقت جتوئی ہے۔ ہاں تو انہی کی بات کر رہا تھا۔ حمین کی معصومیت پر وہ لڑکی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ انتہائی چیپ طریقہ ہے ویسے کسی لڑکی سے بات کرنے کا، ہے نا؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن وہ جو میرے دوست کھڑے ہیں نا میرے پیچھے، ان کا ماننا ہے لڑکیوں کو ایسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے انہیں کافی سمجھایا لیکن وہ مانے ہی نہیں، اور مجھے بلیک میل کیا کہ یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اور حمین کی چلتی زبان کو بریک تب لگا جب وہ لڑکی اسے گھورتے ہوئے نائل اور رومان کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے نائل اور رومان کچھ سمجھتے وہ لڑکی دونوں کو ایک ایک تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ حمین نے کہے کا گلا گھونٹنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ نائل اور رومان تو شوق میں چلے گئے تھے۔ انتہائی چیپ ہو تم لوگ، اپنے معصوم دوست کو بلیک میل کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر چیپ لوگ۔ سارا انہیں سنا کر ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ حمین نے اپنے کہے کو آزاد کیا تھا۔ مجھے کیوں تھپڑ مروایا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ رومان حمین کے پاس پہنچ کر اسے گھور کر بولا جبکہ نائل تو حمین کو ابھی بھی گھور رہا تھا۔ اس لیے کیونکہ تم دونوں نے حمین شاہ کی صلاحیتوں پر شک کیا اور ایک لڑکی کو پٹانے کا کہا۔ حالانکہ یہ نائل جانتا ہے لڑکیاں خود حمین شاہ کے پاس آتی ہیں، وہ لڑکیوں کے پاس نہیں جاتا۔ حمین نے آخری بات پر اپنی فرضی کالر جھاڑے جبکہ نائل اب حرکت میں آتے ہی اس کو پکڑ کر مارنے لگا تھا۔ رومان بیچارہ دونوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو نائل، لگ جائے کہ حمین کو چھوڑ دو اسے۔ رومان کو سالس کا کردار ادا کرتے دیکھ کر دونوں نے کہا لگایا جبکہ رومان ہونکوں کی طرح منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو واقعی سمجھنے سے فی الحال قاصر تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر کے جیسے ہی وہ پلٹی، سامنے بیڈ پر ہادی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔
ہادی نے اسے سڑتا پیر اپنی ملکیت سمجھ کر گھورا تھا۔ آئرہ کے قدموں کو جیسے زنجیروں نے قید کر دیا گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آئرہ کی آواز بحال ہوئے تو ہادی کی طرف دیکھ کر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے گویا ہوا، کیونکہ اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہادی کے جواب پر آئرہ نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ کریکشن کر لیں، اپنی میجر بیوی نے منقوہ، اور وہ بھی زبردستی کی۔ ہادی اٹھ کر اس کے مقابل آیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا، زبردستی ہی صحیح، منقوہ بن تو گئی ہو۔ خیر، مجھے اپنا وقت فضول گوئی میں ضائع نہیں کرنا، تم کسی ہاسپٹل میں کوئی جاب نہیں کر رہی، سمجھے تم؟ ہادی کے حاکمانہ انداز پر آئرہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو پاپا سے بات کریں، کیونکہ وہ مجھے اجازت دے چکے ہیں اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات ہادی کو طیش میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور آئرہ کو شانوں سے تھام کر اپنے قریب کر گیا، اتنے قریب کہ آئرہ کی دھڑکنوں کا شور ہادی کے کانوں میں واضح سنائی دے رہا تھا۔ اس کی فطری لرزش پر وہ حیران ہو رہا تھا، حیا کا بوجھ پلکوں پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی جلد ہی اس کے دل کی دنیا کو تہوبالا کر دے گی۔ شانوں پر بڑھتا دباؤ آئرہ کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ خود پر پڑتی ہاتھی کی سانسیں اسے خود سے سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سانس روکے بنا مزاحمت کے اس کی غربت پر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک سحر سر جکڑ رہا تھا دونوں کو۔ جلد ہی اس سحر کو آئرہ کی آواز نے توڑا تھا۔ "You are hurting me, میجر." آئرہ کی آواز پر وہ حواس میں لوٹا تھا، لیکن گریف پہلے سے بھی سخت کر چکا تھا۔ تم کوئی جواب نہیں کر رہی، ورنہ دوسری صورت میں جو میں کروں گا وہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ ہادی اسے وارن کر کے چھوڑ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کے سہارے خود کو کھڑا کر چکی تھی۔ جواب تو میں ہر صورت میں کروں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ آئرہ بھی ہادی کو دیکھ کر اعتماد سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ اب رخصتی کروا لینی چاہیے مسز، کیونکہ تمہارے پرزے کچھ زیادہ ہی نکل آئے ہیں۔ ہادی کی بات پر آئرہ لب کھینچ کر رہ گئی۔ میں کسی صورت رخصتی نہیں ہونے دوں گی، سن لیں آپ مسز، یہ جو تم حربے استعمال کر رہی ہو نا، میں جانتا ہوں رخصتی کے لیے ہی ہے۔ چلو واپس آ کر یہی فریضہ انجام دوں گا۔ ہادی تمسخر سے آئرہ کو دیکھ کر بولا اور دروازے سے اس کے وجود کو ہٹاتے ہوئے تقریباً دھکا دے کر بیڈ کی طرف کیا تھا اور خود کمرے سے باہر نہیں جا چکا تھا۔ I hate you, میجر، I really hate you۔ آئرہ اپنی اس قدر توہین پر چیختے ہوئے رو دی تھی۔ یہ آنسو تو اس کی قسمت کا اب حصہ بن چکے تھے، اور انہیں حصہ بنانے والا ہی اس کے دل کا مکین تھا، جسے وہ چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ لرز اٹھا تھا اس کا جسم سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن مجبور تھا ان زنجیروں کے آگے جو اسے کرسی کے ساتھ باندھے ہوئے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کمرہ ہے یا کون سی جگہ، کیونکہ اسے بس روشنی تب نظر آتی تھی جب سامنے بیٹھا شخص اس کو ٹارچر کرنے آتا تھا، پھر اندھیرا ہوتا تھا اور فقط اس کی چیخیں، مگر مقابل اپنا سارا غصہ نکال کر ہی جاتا تھا۔ "How are you, ڈیوڈ؟" مقابل کی سرد آواز اس کی بوڑھی ہڈیوں میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس شخص کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا، اور وجہ وہ جاننے سے قاصر تھا۔ ڈیوڈ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور اسے دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا۔ "پلیز لیو می۔" ڈیوڈ نے روتے ہوئے اسے التجا کی تھی، جبکہ مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، پراسرار مسکراہٹ، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ "There is no place for mercy in the world of HS۔ HS کی دنیا میں رحم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ مقابل کو کانپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ ڈیوڈ کو اس کی آنکھوں میں اترتی وحشت کی سرخی کو خوف سے دیکھ رہا تھا۔ "Why are you torturing me؟ تم مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ ڈیوڈ نے اپنا ہر روز والا سوال دہرایا تھا۔ "Because you are my culprit۔ کیونکہ تم میرے مجرم ہو۔ مقابل کے سرد آواز کے ساتھ اب کچھ وائرڈز کو ہاتھ میں پکڑے اس نے ڈیوڈ کو شوق دینے شروع کیے تھے۔ اس کی چیخیں جیسے اسے سکون دے رہی تھی۔ "قاتل ہو تم اور تمہارے دوست میرے باپ کے، سب بھگتو گے اپنا انجام، سب بھگتو گے۔" مقابل اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر چیخا تھا۔ وہ اپنی زبان میں بولا تھا تاکہ ڈیوڈ کو کچھ سمجھ نہ آئے اور وہ اذیت میں ہی رہے۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ کمرے سے نکلا تھا اور اس کے نکلتے ہی کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، سامنے ہی اس کا خاص آدمی کھڑا تھا۔ "وہ مرنا بالکل نہیں چاہیے علی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہی پتہ بتائے گا ہمیں اس گھٹیا شخص کا جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو کھویا ہے۔ اس کی سرخی اب آہستہ آہستہ آنسوؤں میں ڈھل رہی تھی۔ وہ دنیا کی نظر میں مضبوط رہنا چاہتا تھا۔ "اوکے سر۔" علی یہ بول کر کمرے کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس 25 منزلہ عمارت سے نکل کر اب اپنی گاڑی میں آ گیا تھا، جہاں اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے وہ اپنے آنسو صاف کرتے کرتے ہار گیا تھا۔ "مس یو ڈیڈ۔ میرا وعدہ ہے آپ سے ولیم اور اس کے تمام دوستوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا اور وہ موت دوں گا جسے دنیا ڈرے گی۔ ہادھیر بالات شاہ دنیا جانے گی اس نام کو ڈیڈ، آئی پرومس۔" وہ روتے ہوئے دوبارہ سے اپنے خول میں بند ہو گیا تھا۔
آنکھیں ایک لمحے سے پہلے خشک ہوئی تھی، دل کی جگہ پتھر رکھ کر اب وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا، جہاں اس کے بابا سائیں کے حکم کے مطابق اس کی کزن شمائل آنے والی تھی۔ وقت کیسے مرہم رکھنے والا تھا اس کے زخموں پر، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن قسمت شاید اپنا کھیل شروع کرنے والی تھی۔ ماما میری شرٹ پریس ہونے والی ہے اور مجھے ڈیوٹی پر واپس جانے۔ ہادی اپنی یونیفارم کی شرٹ ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں آیا تھا، جہاں آئرہ نیچے قالین پر بیٹھی صوفے سے ٹیک لگائے کوئی نیوز چینل دیکھ رہی تھی، جبکہ اشال مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ہادی خاکی پینٹ پر سفید بنیان پہنے لاؤنج میں اشال کے پاس آیا تھا۔ آئرہ نے سرسری سا دیکھا تھا ہادی کو، پھر رخ موڑ کر LED کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے دھیان نہیں رہا تھا ہادی، ورنہ میں کر دیتی پریس، آج تو میری کمر میں بھی درد ہو رہی ہے، ورنہ میں کر دیتی۔ آرو ایسے کرو، تم جاؤ اور جا کر اس شرٹ کو پریس کر دو، اشال نے آئرہ سے کہا، تو ہادی نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا، جبکہ آئرہ نے گہری سانس فضا میں خارج کر کے اشال شاہ کو دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ہادی کے پاس آئی اور وہ شرٹ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماما مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہو میں کچھ زیادہ ہی نخرہ ہے۔ ہادی منہ بسوڑتے ہوئے اشال کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ میری بیٹی ہے وہ، خبردار جو اسے بہو کہا تو، اتنی پیاری ہے، بس حالات نے اس کی برداشت سے زیادہ اسے آزما لیا ہے۔ اشال کی آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھیں۔ ہادی جلدی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ خبردار ماما، ایک آنسو بھی نکالا آپ نے تو آپ کے مجازی خدا کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا قصور کس کا تھا، بس ہو جانا شروع کی، کس کی ہمت ہوئی میری جان کو رلانے کی۔ ہادی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، تو اشال نے ایک ہلکا سا تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ ڈیڈ ہیں وہ تمہارے، شرم کیا کرو۔ ویسے ماما ڈیڈ آپ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے، مجال ہے جو انہیں اپنی اولاد نظر آ جائے آپ کے سامنے۔ ہادی اشال کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا، جس میں وہ کامیاب ہی جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو ہادی، تمہارے ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ محبت وہ بھائی سے کرتے ہیں۔ اشال نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ لیکن آپ جانتی ہیں میں کس سے محبت کرتا ہوں اس دنیا میں؟ ہادی کی بات پر اشال نے اسے دیکھا، جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتی آئرہ کے قدم وہیں ساکت ہو گئے تھے اور تمام حسیات ایک دم سے بیدار ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم سب سے زیادہ محبت آئرہ سے کرتے ہو، اشال نے مسکرا کر شرارت سے کہا تھا۔ آئرہ کے نام پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ میں اس دنیا میں صرف اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، باقی لوگوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہادی کے جواب پر جہاں آئرہ کے لبوں پر زخمی سے مسکراہٹ آئی تھی، وہیں اشال نے رخ موڑ کر آئرہ کو دیکھا تھا۔ آپ کی شرٹ، آئرہ نے آہستہ سے چلتے ہوئے ہادی کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ ہادی نے بنا اس کی طرف دیکھے شرٹ کو پکڑا اور اشال کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ماما ایک کپ بلیک کافی وداؤٹ شوگر میرے کمرے میں پہنچا دیں پلیز۔ ہادی یہ بول کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اشال نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا، کوئی عادت ایسی نہیں جو ان سے نہ چرائی ہو اس نے۔ اشال کی بات پر آئرہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ ماما مجھے کل سے ہاسپٹل جوائن کرنا ہے، میں ذرا اپنے کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ لوں۔ آئرہ یہ بول کر وہاں سے جانے لگی، جب اشال کی بات پر وہ صورت سے پلٹ کر رکی تھی۔ ہادی جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے آئرہ، اسی لیے کافی کا بول کر گیا، ورنہ تم جانتی ہو علاوہ رات کے کھانے کے بعد وہ کافی نہیں پیتا۔ اشال شاہ کی شرارت بھری آواز پر وہ انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو وہ کسی ملازمہ کو اپنے کام نہیں کرنے دیتا، تو اب جاؤ اور جا کر اس کے لیے کافی بناؤ۔ ماما ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ آئرہ منہ بسوڑتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اشال شاہ نے کہا لگایا تھا۔ اس کو یوں جاتے دیکھ کر خوشیوں سے تعلق ٹوٹا تو کیا ہوا، امید نے تو دامن چھوڑنے نہیں دیا تھا۔ وہیں رک جاؤ تم۔ حمین جیسے ہی کلاس میں داخل ہونے لگا، سر عقیل نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ حمین نے حیرانگی سے سر کو دیکھا تھا، جبکہ رومان اور نائل دونوں اندر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا سر، سب ٹھیک تو ہے؟ حمین نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ حمین شاہ، آپ کے دوست کلاس شروع ہونے سے تقریباً پہلے ہی آ گئے تھے اور آپ اب آ رہے ہیں، سر عقیل نے تعصب سے حمین کو دیکھ کر کہا تھا۔ سر بندر تو وقت پر ہی پہنچ جاتے ہیں، ہاں شیر تھوڑا لیٹ آتا ہے۔ حمین نے اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ شیر اب کلاس سے باہر ہی حکمرانی کرے۔ سر عقیل نے دانت پیسے تھے اس کی ٹھٹائی پر۔ حمین نے مسکرا کر سر کو دیکھا تھا۔ سر سوچ لیں، جنگل میں تباہی آ گئی تو مجھے مت کہیے گا۔ حمین کی بات پر جہاں ساری کلاس میں کہوں کی آوازیں گونجی تھی، وہیں حمین نے چہرے پر شرافت سجائے رکھی تھی۔ سر عقیل نے تعصب سے حمین کو دیکھا تھا۔ تم دنیا کے سب سے زیادہ ڈھیٹ اور نالائق انسان ہو، اندر آؤ۔ سر عقیل کی بات پر حمین نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا تھا۔ ویسے سر اب آج کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے آج میں ماریا کی سالگرہ کی دعوت ہے اسٹاف روم میں، ایسا ہی ہے نا؟ حمین ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو سر عقیل نے ڈسٹر اس کی طرف پھینکا۔ حمین نے بروقت نیچے ہو کر خود کو بچایا تھا اور 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے وہ رومان اور نائل کے ساتھ 2 سیٹوں پر بمشکل بیٹھا تھا۔ سر کلاس شروع ہونے سے پہلے پچھلا تو سن لیں۔
سر عقیل کتاب کھول کر بورڈ کی طرف متوجہ ہوئے تھے. جب حمین کی سنجیدہ آواز پر وہ مسکراتے ہوئے پلٹے تھے. تو شروعات پھر آپ سے ہی کرتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ سر عقیل کی بات پر رومان اور نائل دونوں نے منہ نیچے کر کے اپنی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا. سر مذاق تھا, آپ تو سیریس ہی ہو گئے. حمین نے اصلی انداز میں جواب دیا تھا. حمین شاہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرمائی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سر عقیل نے حمین سے کہا تو ساری کلاس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو آخری سیٹ پر بڑی شان بے نیازی سے بیٹھا تھا. سرمائے میں تو سب کچھ آتا ہے. حمین کھڑے ہو کر معصومیت سے بولا. وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ؟ سر عقیل دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولے تھے. سر کاکروچ وہ دیکھیے آپ کے پیچھے. حمین نے ڈرتے ہوئے جس انداز سے کہا تھا, کلاس میں تقریباً سب لڑکیوں کی چیخیں سر عقیل تک پہنچ چکی تھیں اور وہ خود بھی حواس باختہ ہو گئے تھے, جبکہ رومان اور نائل اس کو گھور رہے تھے جو اب مزے سے مسکرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا. سر عقیل اسے گھورتے ہوئے کلاس سے باہر گئے تھے. تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئے تھے اور ان کے ساتھ موجود ہستی کو دیکھ کر حمین ایک لمحے سے پہلے کھڑا ہوا تھا اور اس کا رنگ خود بخود متغیر ہو چکا تھا. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.